تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیراس تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کی دوڑ میں پاکستان کسی سے بھی پیچھے نہیں ہے۔ پہلا پاکستانی خلا باز جلد خلا میں سبز ہلالی پرچم لہرانے جا رہا ہے۔ ستاروں پر کمند ڈالنے کے اس مشن میں پاکستان کا دیرینہ ساتھی چین ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ اسپارکو اور چائنا اسپیس ایجنسی کے درمیان ہونے والے اس معاہدے کے تحت 2 پاکستانی خلاباز چین کے ایسٹروناٹ سینٹر آف چائنا میں تربیت حاصل کریں گے۔ ان میں سے ایک خلاباز کو سائنسی پیلوڈ اسپیشلسٹ کے طور پر خصوصی تربیت دی جائے گی تاکہ وہ چین کے خلائی اسٹیشن پر سائنسی تحقیق کے لیے تیار ہو سکے۔ خلابازوں کے انتخاب کا عمل 2026 تک مکمل ہوگا اور وہ چین کے آئندہ مشن میں خلائی سفر کریں گے۔ پاکستان کے ناظرین، پہلے قومی خلاباز مشن کے دوران مختلف سائنسی تجربات کیے جائیں گے۔ یہ معاہدہ یقیناً پاکستان کی خلائی تحقیق کے لیے اس میدان میں ایک بڑا سنگ میل ہوگا جو ٹیکنالوجی اور خلائی میدان میں پاکستان کے لیے ترقی کی نئی راہیں بھی کھولے گا۔ اس مشن کی تکمیل کے ساتھ ہی پاکستان خلا میں اپنا خلاباز بھیجنے والے ممالک کی فہرست میں بھی شامل ہو جائے گا۔ اب تک دنیا کے 47 ممالک کے 700 سے زائد افراد خلا میں جا چکے ہیں۔ ان میں پاکستانی نژاد نمرا سلیم بھی شامل ہیں، جبکہ خلائی سائنس کے میدان میں بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر یار جان عبدالصمد دنیا کی صف اول یونیورسٹی کیمبرج یونیورسٹی میں دنیا کے سامنے اپنی صلاحیتوں کا سکہ منوا رہے ہیں اور سائنسی ریسرچ کے لیے خلا کا چکر بھی لگا چکے ہیں۔ تو اس پر مزید بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عامر گیلانی، آپ کا تعلق ہے، بہت شکریہ۔ السلام علیکم عامر صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ فرمائیے، کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ بطور پاکستانی ہم پہلی بار اپنا خلاباز بھیجنے جا رہے ہیں اور یہ روانگی ہوگی کب تک سر؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اس وقت ہم سلیکشن پروسیس سے گزر رہے ہیں اور ہوپ فلی انشاءاللہ 25 میں ہم اس کی سلیکشن مکمل کر لیں گے اور 26 میں اس کی ہم ٹریننگ کنڈکٹ کروائیں گے اینڈ بائی دی اینڈ آف 26 اس کے بعد پھر جو چائنا اسپیس اسٹیشنز ہیں جی اس میں ہم اس کی فلائٹ کا جو ہے ارینجمنٹس کریں گے۔ اچھا، اس مشن کا ٹاسک بھی بتائیے اور کتنے عرصے تک اسپیس میں رہے گا؟ یہ جو ہماری اسپیس فلائٹ ہے، جو ہمارے ایسٹروناٹ کی فلائٹ ہے، وہ تقریباً 1 ویک کی ہوگی۔ ویسے یوزلی جو ہے وہ جو چائنیز ایسٹروناٹس جاتے ہیں ان کی فلائٹ جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی 6 منتھس ہوتی ہے۔ تو ہماری جو ہے وہ اسپیشلسٹ ایک یعنی پے لوڈ اسپیشلسٹ کے طور پہ جا رہے ہیں، تو وہاں پہ ہمارے ایکسپیریمنٹس کو کنڈکٹ کریں گے ہمارا ایسٹروناٹ، اور اس کے بعد پھر وہ 1 ویک کے لیے وہاں پہ اسٹے کریں گے اینڈ دین ہی ول کم بیک۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی ایسٹروناٹس کی سلیکشنز بھی ہونی ہے، یہ کب تک ہوں گی اور پھر یہ بھی کہ کرائیٹیریا کیا ہوگا اس کا؟ کرنٹلی اس ایئر میں ہم اس کی جو ہے وہ ان کی سلیکشن کریں گے اور ان کے لیے جنرلی 2 کرائیٹیریاز ہوتے ہیں۔ ایک تو اگر ان کو وہ اگر پائلٹ ہو اور یا پھر وہ سائنٹسٹ ہوں، اور سائنٹسٹ میں ضروری نہیں ہے کہ وہ انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہو، لیکن یہ کہ ان کی اگر ان کے پاس ان کی سائنٹیفک اسکلز ان کے اچھے ہیں اور یعنی ماسٹرز وغیرہ کیا ہوا ہو یا ایون انڈر گریڈ جو ہے وہ بھی، ان کو بھی ہم جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو ابھی اس وقت جو ہے وہ ہم نے یہ 2 کرائٹیریا ہیں کہ ایک سائنٹسٹ کرائٹیریا اور ایک دوسرا جو ہے وہ ایز اے پائلٹ۔ اچھا سر، پاکستان کے تو 2 ایسٹروناٹ ہوں گے، چائنا کے کتنے ہوں گے سر؟ اچھا، اس میں جو ہے بیسیکلی خلاباز ہمارے ایک ہی ہوں گے، 2 کو ہم ٹرین کریں گے اور ان میں سے ایک کو ہم جو ہے وہ اسپیس فلائٹ کے لیے جو ہے وہ فائنلی جو ہے نا بھیجیں گے۔ اور اس میں جو چائنا کے عام طور پہ جو ایک مشن جاتا ہے اس میں 2 جو ہے وہ چائنیز ہوں گے اور ایک جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ ایسٹروناٹ ہوں گے۔ یوزلی ان کے جو ایک ان کا جو راکٹ جو کہ چائنا اسپیس اسٹیشن کی طرف جاتا ہے اس کا نام ہے شینزو، اور ان کے جو ہیں وہ شینزو جو ہیں وہ مشنز کہلاتے ہیں اور سیریلی وہ جو اس وقت فلائی کرتے ہیں۔ ابھی اس وقت سیریل 19 گیا ہوا ہے، یعنی شینزو 19 اس وقت جو ہے وہ اس وقت خلا میں گیا ہوا ہے اور اس کے 3 جو ہے خلابات اس وقت جو ہیں وہ اسپیس میں۔ اچھا سر، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے ڈاکٹر نمرا سلیم بھی گئیں، ڈاکٹر یار جان بلوچ یہ بھی خلا کا چکر لگا کے آئیں، بلکہ انہوں نے تو باقاعدہ پیشکش کی تھی اسپارکو کو اپنے تعاون کی، تو کیا ان کی خدمات وغیرہ لی جا رہی ہیں؟
اچھا جی، اس میں تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو خلائی سفر ہے وہ دو اقسام کا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ جب خلا میں جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہاں سے تھوڑی دیر قیام کرنے کے بعد جو ہے ایک آپ کی واپسی ہو جاتی ہے. جیسے کہ نمرا جو ہماری خلا باز تھیں، انہوں نے جیسے وہ گئیں اور اس کے بعد پھر انہوں نے تقریباً 80 to 90 کلومیٹرز ابو دی سرفیس آف دی ارتھ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک اسپیس فلائٹ کی اور اس کے بعد پھر شی کیم بیک ٹو دی ارتھ. لیکن جو ہمارا ایسٹروناٹ ہے اس کی فلائٹ ذرا ڈفرینٹ ہے. اس کی فلائٹ اس لیے ڈفرینٹ ہے کہ ایک تو وہ جا رہے ہیں 425 کلومیٹر کے لگ بھگ جو ہے وہ اسپیس میں جا رہے ہیں اور وہ ایک چائنا کے اسپیس اسٹیشن میں جا رہے ہیں اور وہ وہاں پہ 7 دن قیام کریں گے اور وہ مکمل جو ہے وہ زمین کے گرد جو ہے وہ تقریباً 14 سے 15 جو ہے وہ چکر لگائیں گے ایک دن میں. تو یہ ایک پوری مکمل اسپیس فلائٹ کہلاتی ہے جسے آربیٹل فلائٹ کہلاتی ہے. تو اس میں جو ہے اس میں اور وہ جو پہلی فلائٹس ہوئی ہیں اس میں فرق ہے کیونکہ وہ جو ہے وہ ایک بہت کم دورانیے کی فلائٹ تھی اور وہ اس کو آربیٹل فلائٹ نہیں کہا جا سکتا. یہ والی جو ہے جو اب ہمارے ایسٹروناٹ کرنے جائیں گے یہ مکمل طور پہ آربیٹل فلائٹ ہوگی اور اس میں جو ہے وہ ہائٹ بھی زیادہ ہے اور اس میں جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھیں 14 سے 15 جو چکر ہیں یہ زمین کے گرد مدار میں یہ لگائیں گے ہمارے اور تقریباً ہفتہ ایک وہاں پہ اسٹے کریں گے. تو یہ جو اسپیس فلائٹ ہے یہ ٹوٹلی ایک مکمل طور پہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اور یہ ایک انتہائی جسے کہتے ہیں نا ایک آپ سمجھیں ایک چیلنجنگ اور ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے جس کے لیے ہم اپنے ایسٹروناٹ کو تقریباً پورا 1 سال ٹرین کریں گے اور اس کے بعد اور چائنا کے ایسٹروناٹ سینٹر فار چائنا میں اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم اسپیس فلائٹ کے لیے ریڈینس ان کی کر کے ان کو بھیجیں گے. صحیح سر. لاسٹ ایئر جنوری میں پاکستان نے چین کے تعاون سے اپنا سیٹلائٹ بھی لانچ کیا تھا، اس کے ثمرات ملنا شروع ہو گئے ہیں ہمیں؟ جی، جو ہمارا سیٹلائٹ جنوری میں لانچ ہوا ہے اس سیٹلائٹ کی اب جو ہے وہ وہاں پہ جو اس کے اوپر پے لوڈ لگا ہوا ہے وہ ہائی ریزولوشن پے لوڈ ہے اور وہ اس نے جو ہے وہ وہاں سے پکچرز لینا شروع کر دی ہیں سرفیس آف ارتھ کی اور وہ ہمیں موصول بھی ہونا شروع ہو گئی ہیں اور اب ان کے اوپر جو ہے وہ کچھ ٹیسٹنگز وغیرہ کر رہے ہیں اور ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو سون جو ہے وہ ہم اپنے جتنے بھی ہمارے یوزرز ہیں پاکستان کے، چاہے وہ کسی سیکورٹی اداروں کے ہوں، چاہے وہ ڈومین میں ہوں یا ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں ہوں، ان کو ہم جو ہے پرووائڈ کرنا شروع کر دیں گے. سر بطور ایکسپرٹ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ پاکستان کب تک چاند پر جانے کی صلاحیت حاصل کر لے گا؟ دیکھیں جی چاند پہ جانے کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم نے فروری کے مہینے میں ہی آصف زرداری صاحب جب گئے ہوئے تھے چین تو وہاں پہ ایک چائنا کی نیشنل اسپیس ایجنسی ہے ان کے ساتھ جو ہے وہ ایک معاہدہ سائن کیا جس میں ہمارا جو لونر روور ہے وہ چائنا کے چینگے 8 مشن جو کہ 2028 میں جانا ہے اس کے اوپر ایز اے پے لوڈ جو ہے وہ جا رہا ہے. تو یہ تو ہمارا پہلا قدم ہوگا جو کہ چاند کی زمین کے اوپر ہوگا. اس سے پہلے 2024 میں مئی میں ہم نے جو ہے وہ ایک چھوٹا کیوب سیٹ جو تقریباً 6.5 کلو کا تھا وہ چائنا کے چینگے 6 جو ان کا مشن تھا جو کہ جس نے زمین کی مٹی جو ہے وہاں سے لے کے وہ واپس آ چکا ہے پچھلے سال ہی، اس میں جو ہے وہ ایک مدار میں ہم نے جو ہے وہ چھوٹا iCube سیٹلائٹ جو IST اور چائنا کی ایک یونیورسٹی ہے SJTU کے تعاون سے بنایا تھا. لیکن جو لونر روور ہے جو کہ لونر سرفیس کے اوپر جو ہے وہ چلے گا ایک چھوٹی وہ جو ہے 2028 میں انشاءاللہ تعالیٰ چلا جائے گا. چلیے سر، بیسٹ آف لک فار دس مشن. بہت بہت شکریہ، آپ پروگرام میں ساتھ موجود تھے. وقت بھی ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی جمعے کو. اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے. فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ نگہبان.